بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی روحانی سفر کی، ایک ایسے خزانے کی جو ہر مسلمان کے پاس ہے، مگر شاید ہم اس کی قدر سے واقف نہیں ہیں، اور وہ ہے ذکر قلب کیسے جاری ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر سے زندگی کیسے بدلتی ہے۔ ذکر کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں عام تسبیحات، مسنون دعائیں یا اجتماعی ذکر کی محفلیں آ جاتی ہیں۔ یہ سب بہت عظیم اور ثواب کے کام ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے اس ذکر کی جو ہمارے سینے کے اندر دل کے اس خانے میں جاری ہوتا ہے، جہاں سے ہماری زندگیوں کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ وہ ذکر جس کا تعلق براہ راست ہمارے رب سے، ہمارے رشتے سے ہے۔ یہ صرف الفاظ کی تکرار نہیں، بلکہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک چھوٹا سا بیج بو کر آپ ایک تناور درخت اگا سکتے ہیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر قلب کیسے شروع ہوتا ہے اور پھر کیسے ہماری پوری زندگی کو ایک نئی روح اور ایک نئی روشنی عطا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ذکر قلب دراصل زبان کے ذکر کا نتیجہ ہے۔ پہلے قدم میں ہم زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ یہ الفاظ ہمارے کانوں سے ہوتے ہوئے ہمارے دل تک سفر کرتے ہیں۔ جب یہ الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ زبان خاموش ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکنوں میں یہ کلمات گونجنے لگتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں تو پھر ہر چیز آپ کو اس کی یاد دلاتی رہتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے، جب ہم اللہ کا نام زبان سے کثرت سے لیں گے تو پھر چاند دیکھ کر دل خود بخود سبحان اللہ کہہ اٹھے گا۔ بارش کی بوندیں گرتی دیکھ کر دل میں الحمدللہ کی لہر دوڑ جائے گی۔ مشکل پیش آئے گی تو دل خود بخود یا اللہ پکار اٹھے گا۔ ذکر قلب کی پہچان یہ ہے کہ یہ بے ساختہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو تسبیح اٹھانے یا خاص وقت بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ تو آپ کے ساتھ چلتا ہے، آپ کے ساتھ کام کرتا ہے اور آپ کے ساتھ سوتا ہے۔ یہ دل کی وہ مستقل کیفیت ہے جہاں اللہ کی یاد کا چراغ ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ لیکن ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قیمتی حالت کو کیسے حاصل کیا جائے؟ یہ کیسے جاری ہوتا ہے اور اس کے لیے کچھ عملی مراحل کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے تو محترم ناظرین، آپ کو عزم اور نیت سے کام لینا ہوگا۔ سب سے پہلے دل میں پکا ارادہ کر لیں کہ میں اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں لگاؤں گا۔ دل تک پہنچنے کا راستہ زبان سے ہو کر جاتا ہے۔ روزانہ کچھ وقت مقرر کریں۔ صبح کی تسبیحات، اذکار، مساء، نماز کے بعد کے مسنون دعائیں، انہیں پورے حضور قلب کے ساتھ پڑھیں۔ سمجھے کہ آپ کس سے بات کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے لیے خلوت کا وقت نکالیں۔ ہاں جی، دن میں صرف 10 یا 15 منٹ کا وقت ایسا نکالیں جب آپ بالکل تنہائی میں بیٹھ کر صرف اور صرف ذکر کریں۔ آنکھیں بند کر کے لا الہ الا اللہ یا اللہ کا ورد کریں۔ اسے دل پر نشان پڑتا ہے۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں۔ کھانا کھانا ہو، گاڑی چلانی ہو، کام شروع کرنا ہو، بسم اللہ کہہ کر شروع کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کے پورے دن کو ذکر میں بدل دیتا ہے۔ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اس کی تلاوت کرنا بذات خود سب سے بڑا ذکر ہے۔ روزانہ تھوڑا سا قرآن پاک پڑھیں اور اس کے معنی پر غور کریں۔ اس سے دل منور ہوگا۔ اللہ پاک کی نشانیوں پر غور کریں۔ آسمان، پہاڑ، درخت، پرندے، یہ سب اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ انہیں دیکھ کر غور کریں تو دل خود بخود اس کے خالق کی تعریف کرنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ قدم بہت آہستہ آہستہ آپ کے دل میں ذکر کی لہر جاری کر دیں گے۔ یہ راتوں رات نہیں ہوگا، بلکہ مستقل مجازی کا تقاضا کرتا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے کی طرف کہ جب ذکر قلب جاری ہو جاتا ہے تو زندگی میں انقلابی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ذکر قلب کرنے سے دل کو بھی سکون ملتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ذکر قلب کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ دنیا کے ہنگامے، پریشانیاں، فکریں آپ کے دل کو گھبرایا نہیں کر سکتی۔ آپ کے اندر ایک ایسی سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے جو ناقابل بیاں ہو جاتی ہے۔ ذکر قلب کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جو شخص میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ یعنی جب دل میں ذکر جاری ہو تو آپ ہر وقت یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ یہ احساس ہر خوف، ہر وحشت کو ختم کر دیتا ہے۔
آپ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی جب دل اللہ کے ذکر سے منور ہوتا ہے تو وہ ہر معاملے میں صحیح سمت دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کے فیصلے درست ہونے لگتے ہیں کیونکہ اب آپ کی رہنمائی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، ذکر قلب کرنے سے گناہوں کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ جس میں دل اللہ کی یاد بسی ہو وہ گناہ کی طرف کیسے مائل ہو سکتا ہے؟ ذکر قلب ایک ایسی روحانی روشنی ہے جو برائی کے تمام اندھیروں کو دل سے بھگا دیتی ہے۔ ذکر قلب کرنے سے ایک جو خاص فائدہ ہوتا ہے وہ ہے ذکر میں برکت ہوتی ہے۔ ذکر کرنے والے کی رزق میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے اور اس کا کام آسان ہو جاتا ہے اور اس کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت فائدہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت آسانی ہو جاتی ہے۔ آخرت کی تیاری ہی تو اصل کامیابی ہے۔ جس کا دل دنیا میں اللہ کے ذکر میں لگا رہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی اسے اس کا پھل ملے گا اور موت کے مشکل لمحات اس پر آسان ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ تھا ذکر قلب کا مختصر سا سفر۔ یہ کوئی مشکل ریاضت نہیں بلکہ ایک سیدھا سادہ راستہ ہے اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط بنانے کا۔ یاد رکھیے کہ ہمارا دل ایک باغ کی مانند ہے۔ اگر اس میں ذکر کے پھول نہ لگائے جائیں تو وہاں گناہوں کے جھاڑ جم کر اگاتے ہیں۔ ہمارا کام ہے اس باغ کی آبیاری کرنا۔ آج ہی سے عہد کیجئے کہ میں اپنے دل میں اللہ کے ذکر کا چراغ روشن کروں گا۔ اپنے دن کا آغاز اور اختتام اللہ کے نام سے کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی۔ آپ کی نیندیں پرسکون ہوں گی، آپ کے دن پر امید ہوں گے۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کے لیے جھکا دے، اپنی اطاعت کے لیے تیار کر دے اور اپنے شکر کے لیے کھول دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو کوئی فائدہ دیا ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے تاکہ مزید روحانی اور عملی باتیں آپ تک پہنچ سکیں۔